تو بہرحال اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اسی طرح جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی محرم کے مہینے میں 10 محرم کو، محرم کی 10ویں تاریخ کو اگر کوئی روزہ رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا اہمیت والا روزہ ہے، عرفات کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہو تو اس کے لیے ثواب کتنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے۔ عرفات کا روزہ رکھنے سے 1 سال پیچھے کے گناہ اور 1 سال آگے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن محرم کا مہینے کا 10 محرم میں اگر کوئی ایک روزہ رکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پچھلے سال جو صغیرہ گناہ اس سے ہوئے ہیں اللہ اس روزے کی برکت سے اس کو گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے محرم کے مہینے میں 10 محرم کے اندر دن جو ہے روزہ رکھے، اور اسی طرح 10 محرم کو بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں، 10 محرم کے اندر اور ایک چیز کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کو کھانا پلانا، دسترخوان کو وسیع کرنا، دسترخوان کو وسیع کرنا، ان کے لیے کھانا پلانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ حدیث یہ ضعیف ہے لیکن ضعیف روایت کو آدمی فضائل میں استعمال کر سکتا ہے، عمل کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محرم کی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کرے، وسیع کا مطلب بھئی روزانہ دال چاول کھاتا تھا، اس دن گوشت پکا لیا کرو، اس دن کوئی نہ کوئی اچھی چیز بنا لیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی برکت سے پورے سال اس کے گھر میں روزی کی برکتیں کھول دیتے ہیں۔ تو کتنی باتیں معلوم ہوئی محرم کے مہینے کی فضیلت اور محرم کے اندر کرنے کے کام، اور اسی طرح 10 محرم کو جو کام کرنا ہے حدیث پاک کے اندر 3 چیزوں کی تعلیم دی۔ کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم میں 3 کام کرو، 3 کام کرو۔ ایک چیز بنی اسرائیل کی توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ نے قبول فرمایا، اور فرعون سے اللہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو نجات دلوائی۔ اس کی شکر میں وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے سامنے روزہ رکھے، توبہ استغفار کی۔ ایک چیز محرم کی 10ویں تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے، ایک بات۔ دوسری بات کیا کرے؟ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے 10ویں تاریخ کے روزے کے سلسلے میں فرمایا کہ محرم کے 10 تاریخ کو روزہ ایک رکھو، اس سے پہلے اور اس کے بعد ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ 9 تاریخ کو روزہ رکھو، اس لیے کہ یہودی آج بھی بہت سارے یہودی وہ ہیں جو اپنی شریعت کو مانتے ہیں، وہ آج بھی یہودی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں پابندی سے۔ وہ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا محرم سے ایک روزے کو میں بڑھا لوں گا، محرم کی 10 تاریخ سے ایک دن پہلے روزے کو بڑھا لوں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر محرم کے صرف ایک روزہ رکھا جائے تو اس طرح ایک روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، کراہت ہے، اس طرح نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر رکھ لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے، ایک کے بجائے 2 رکھ لیا کرے۔ ایک روزہ 9 کو رکھے نہیں تو 10 کو رکھ لیا کرے، لیکن 10ویں روزے کے ساتھ آگے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک روزہ بڑھا لینا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مردے کے دفن ہونے پر، مردہ جب دفن ہوتا ہے، مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے قبر کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہاں بھی یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے، وہاں بھی حکم دیا۔ انسان کو ہر زندگی میں، انسان کی زندگی میں ہر چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی قوم کی مخالفت، کسی قوم کی اتباع نہ کرو، کسی کی بھی قوم کی جو ہے شعبہ اختیار نہ کرو۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان کسی قوم کا شعبہ اختیار کرے، اس کی چیزوں کو اپنی زندگی میں لائے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ انسان اسی قوم کے اندر شامل کیا جائے گا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس جگہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی قوم کی اتباع کرتا ہے، غلط باتوں کو، غلط چیزوں کو اختیار کرتا ہے، قیامت میں اللہ اس قوم کے ساتھ ہی اسے اٹھائیں گے، اسی قوم کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو بہرحال محرم کے اندر کیا کرنا؟ روزہ رکھنا ہے، ایک روزہ پیچھے رکھو، ایک روزہ آگے رکھ لیا کرو۔ اگر آپ کو 9 اور 11 کا روزہ رکھنے میں تکلیف ہے تو کم از کم 10 محرم کا ایک روزہ تو کم از کم رکھ لیا کرو۔ 2 باتیں معلوم ہو گئی۔ تیسری بات، محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو تیسری کام کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کو کیا کرنا؟ دسترخوان وسیع کرنا ہے، کھلانے پلانے میں تھوڑی وسعت رکھو۔ یہ 3 کام کرنا ہے محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ ایک ہے توبہ استغفار کرو، اور دوسری چیز کیا کرنا؟ روزہ رکھنا ہے۔ تیسری چیز کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر والوں کو دسترخوان وسیع کرنا۔